الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور احادیث میں اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. خود قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال عشر. تو اکثر مفسرین نے لیال عشر 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا تعلق اسی عشرے سے بیان فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس مبارک مہینے میں اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن جس کو حج کہا جاتا ہے ادا کیا جاتا ہے، اور حج کا ایک خاص رکن جس کو حج کی جان کہا جاتا ہے، جس کے بغیر حج نامکمل ہوتا ہے، یعنی وقوف عرفہ، وہ بھی اسی مبارک مہینے کے پہلے عشرے میں ادا کیا جاتا ہے. ان تمام اعتبارات سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. بخاری شریف میں اور احادیث کی دوسری کتابوں میں، مسند احمد میں، طبرانی میں اور ترمذی میں اس طرح کی روایات ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس ماہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال، نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہیں. چنانچہ ایک روایت ہے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ، یعنی جتنے بھی ایام ہیں سال بھر میں، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو نیک عمل ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے پسند ہوتے ہیں. یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، اس عشرے کے ابتدائی 9 دنوں میں، چونکہ 10ویں دن کا عید کا روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، ابتدائی 9 دن جو ہیں، اس 9 دن کے روزے سال بھر کے روزے کے برابر ایک روزہ ہوتا ہے. وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان ابتدائی 10 دنوں کی راتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات کے لیلۃ القدر کی طرح بابرکت ہوتی ہیں. فضیلت کے سلسلے میں رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا یہ مہینہ زیادہ افضل ہے؟ تو علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ صراحت فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس عشرے سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس کی افضلیت بھی کچھ کم نہیں ہے. اس مبارک عشرے میں تکبیر، تہلیل یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طریقے سے تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ وغیرہ کی تسبیحات کثرت سے پڑھنا چاہیے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. اور خصوصیت کے ساتھ عبادات کے اندر مجاہدے کا اہتمام کرنا چاہیے، راتوں کو جاگ کر عبادات کرنا چاہیے، اور جب اس طرح کے حالات ملک کے اندر ہوں تو اور بھی خصوصیت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت برکت والا عشرہ ہے، بہت رحمتوں والا عشرہ ہے، تو اس عشرے کو کارآمد بنانا چاہیے اور آخرت میں اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.